جن ساتھیوں نے، جن بھائیوں نے، جن بزرگوں نے مکمل درود شریف پڑھ لیا ہے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑی تھوڑی حرکت کریں۔ حرکت میں برکت ہے، جو نیکی کے لیے حرکت کی جائے اس میں سراسر برکت ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہر محفل کے آداب ہوتے ہیں، دین والی محفل، قرآن والی محفل، سبحان اللہ، جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، جہاں آمنہ کے در یتیم کا فرمان پڑھا جا رہا ہو، وہ محفل تو سبحان اللہ۔ اس لیے جب بھی دین کی بات کو سنیں، با ادب ہو کے اور با طلب ہو کے، دل میں طلب ہو، تڑپ ہو، ادب ہو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جب ادب سے سنیں گے، جب طلب سے سنیں گے، طالب بن کر، محتاج بن کر دین کی بات کو سنیں گے تو اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو قابل صد احترام معزز و مکرم علماء کرام، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، وقت بڑا مختصر ہے اور بڑی بابرکت گھڑیاں جمع ہیں، اور جمعہ، یوم الجمعہ، جمعہ کا دن، یہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے عبادت کا دن ہے، عبادت کا دن ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ والے دن درود شریف کی کثرت کیا کرو، حضور کی ذات پر درود پڑھنے کی کثرت کیا کرو۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام مختصر حاضری آپ توجہ فرمائیں گے، لمبی چوڑی بات نہیں، لمبی چوڑی تمہید نہیں، میں بغیر تمہید کے بات کو شروع کرتا ہوں۔ برادر مکرم حضرت قاری شمس الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے بھائی قاری سعید اللہ صاحب، ان بھائیوں نے، ان بزرگوں نے ہمیں حکم فرمایا، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضری ہوئی۔ پہلے بھی کئی مرتبہ جامع مسجد رحمانیہ میں، مدرسہ حاضہ میں حاضری ہوتی ہے، تو اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ آج کا یہ مختصر پروگرام ایصال ثواب کی محفل، ہمارے پیارے بھائی محمد یاسر، محمد عدنان، ان کے والد گرامی، والد محترم محمد جعفر مرحوم، جو اس فانی دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے پروگرام ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ کریم مرحوم کے قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ تعالی مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالی مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ قابل صد احترام، موت ایک حقیقت ہے، دنیا کے اندر اس کا کوئی انکاری نہیں ہے، ساری دنیا تسلیم کرتی ہے موت برحق ہے، اور ساری دنیا موت کا شکار ہے۔ ایک ذات ہے جو موت سے پاک ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جب دنیا کے اندر کچھ نہیں تھا وہ ذات موجود تھی۔ فرمایا کہ جب کل من علیہا فان کا اعلان ہوگا، زمین و آسمان کا نظام ختم ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وہ عزت والی ذات، جلال والی ذات موجود رہے گی۔ میرے مسلمان بھائیو، امام الانبیاء، محبوب کبریا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، سب کو صلی اللہ، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے 10 درجے بلند، 10 گناہ معاف، نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ بھائیو صلی اللہ علیہ وسلم کہو، حضور کی ذات پر دل سے درود شریف پڑھا کرو، میرے آقا کی ذات پر۔ درود شریف اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ درود شریف پڑھنے سے غم دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے اولاد میں برکت ہے، مال میں برکت ہے، گھر میں برکت ہے۔ آمنہ کے در یتیم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر میرے امتی نے، میں محمد رسول اللہ کی ختم نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنے والے میرے کلمہ گو مسلمان نے، میرے امتی نے، فرمایا کہ جتنا کثرت سے دنیا میں درود شریف پڑھا، فرمایا کہ دن قیامت کے اتنا میں محمد کے قریب ہوگا۔ کہہ دو سبحان، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، صدیق کی لخت جگر، نور نظر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دنیا کے لوگوں، یہ دنیا کسی کا ہمیشہ رہنے کا مسکن ہوتا، گھر ہوتا، محبوب جیسے وضحا والے چہرے جیسے محمد ہم سے جدا نہ ہوتے۔ جب حضور کفن پہن کر چلے گئے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ موت مایا کے بیوی کو بیوہ کر دیتی ہے، بچوں کو یتیم کر دیتی ہے، موت
بڑے بڑے وزیروں کو، مشیروں کو، بادشاہوں کی بادشاہ ان سے بادشاہ چھین لیتی ہے، موت نہیں دیکھتی، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، موت برحق ہے۔ خود آمنہ کے در یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس محمد عربی کے صدقے سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، کائنات کو بنایا ہے، کائنات کو سجایا ہے، سبحان اللہ، یہ صدقہ محمد رسول اللہ کا ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق، میرا سوہنا محمد، منمونا محمد، عبداللہ کا لخت جگر، آمنہ کا نور نظر، میں اگر آپ کو پیدا نہ کرتا میرا کائنات ہی نہ بناتا۔ حضور کے صدقے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ آقا کا صدقہ ہے آسمان کی بلندی، زمین کی وسعت، آمنہ کے در یتیم کا صدقہ ہے، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، 1,24,000 انبیاء کی نبوت ہے، رسالت ہے، صدقہ محمد رسول اللہ۔ پنکھے ادھر رخ کر دیں۔ صدقہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کا حیا، علی کی شجاعت، صدقہ محمد رسول اللہ کا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ خود آمنہ کے در یتیم کے دروازے پر بھی موت والا فرشتہ آیا ہے، لیکن یہ الگ مسئلہ ہے، یہ نبوت کا مقام ہے۔ جب تیری اور میری موت کا وقت آتا ہے، ملک الموت فرشتہ آتا ہے، فرشتہ اجازت نہیں لیتا، فرشتہ پوچھتا نہیں۔ آمنہ کے در یتیم کے موت کا وقت آیا، جبرائیل نوریوں کا سردار بھی حضور کے قدموں میں، ملک الموت بھی حضور کے قدموں میں، جبرائیل اجازتیں لے رہا ہے، عزرائیل جناب ملک الموت اجازتیں لے رہا ہے، سبحان اللہ۔ جبرائیل پیغام لے کر آئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جبرائیل میری امت کے ساتھ اللہ کریم سے پوچھ کے آئیے میری امت کے ساتھ کیا بنے گا، میری امت کے ساتھ کیا بنے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ملتان کے غیور ساتھیوں، مجھے اور آپ کو کتنی فکر ہے حضور کی، اور حضور کو میری اور آپ کی کتنی فکر ہے۔ حضور پیدا ہوئے، مکہ کی دھرتی پر ولادت بسعادت ہوئی، اماں آمنہ کے شکم مبارک سے باہر دنیا میں تشریف لائے۔ اماں فرماتی ہیں میں نے دیکھا آقا کریم اپنے مبارک سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ حضور پیدا ہوئے، امت یاد ہے، حضور مکے میں ہیں، امت یاد ہے، حضور مدینے میں ہیں، امت یاد ہے، حضور بدر احد میں ہیں، امت یاد ہے، میرے آقا فرش پر ہیں، امت یاد ہے، میرے آقا عرش پر گئے ہیں تو امت یاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن قیامت کے فرمایا کہ سورج یہ جو ہے سوا نیزے کے برابر ہوگا، سوا نیزے کے برابر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا کہ اس دن بھی مقام محمود ہوگا، میرا آقا سرب و سجود ہوگا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب تھوڑی توجہ فرمائے، میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کو اپنی امت کی کتنی فکر آئے، کتنا غم آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں اپنی امت کی فکر فرماتے ہیں۔ میرے آقا دعا فرماتے ہیں، آقا کریم کی یہ کوشش ہے، اللہ میرا ہر امتی جنت کا مستحق بن جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ اللہ کریم نے محبوب کا شان بیان فرمایا، اللہ کریم نے محبوب کی صفت بیان فرمائی، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز۔ قرآن سن کے جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہے وہی کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔
فرمایا کہ اتنا ماں باپ اپنی اولاد پر شفیق نہیں ہوتے جتنا کملی والا آمنہ کا در یتیم اپنے گناہگار حضور علیہ السلام سرب سجود ہو کر اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان فرمائیں گے، اللہ کی وہ تعریف فرمائیں گے جو کبھی نہ کی ہوگی۔ روایات میں آتا ہے 7 دن کا سجدہ ہوگا، بعض روایات میں 7 گھنٹوں کا سجدہ ہوگا۔ آقا کریم اتنا طویل لمبا سجدہ فرمائیں گے، اپنی امت کو یاد فرما رہے ہوں گے، اللہم اغفر لی امتی امتی امہ، اللہ میری امت ہے، اللہ میری امت ہے۔ ہر نبی کانپ رہا ہے، آدم صفی اللہ بھی کانپ رہا ہے، جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی کانپ رہا ہے، جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی کانپ رہا ہے، ہر نبی ڈر رہا ہے، ہر نبی کانپ رہا ہے۔ آمنہ کا در یتیم سرب سجود ہو کر اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم راضی ہو جائیں گے، اللہ کریم خوش ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، میرے پیارے پیغمبر آمنہ کے لختے جگر، آمنہ کا نور نظر، عبداللہ کے لختے جگر، میرا سونا نبی، رحمت للعالمین نبی، میرے آقا، میں نے سارے نبیوں کا تجھے سردار بنا دیا، تمام انبیاء کا امام بنا دیا، تمام انبیاء کا، تمام انسانوں کا، تمام جنات کا، جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے، میرا آقا کریم سب کے لیے اللہ کریم نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا ہے۔ فرمایا کہ پہلے بھی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، کوئی علاقے کا نبی، کوئی اپنے محلے کا نبی، کوئی قبیلے کا نبی بن کر آیا ہے۔ جب آمنہ کے در یتیم کی باری آتی ہے، اللہ کریم نے علاقہ، قبیلہ، ملک کو اللہ کریم نے محدود نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفی ہے۔ میرے آقا کریم کی نبوت فرش پر بھی ہے، میرے آقا کریم کی نبوت عرش پر بھی ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ شاعر نے قلم اٹھایا ہے، عرش سے تا فرش ہیں یہ۔ آپ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں گے، میں انشاءاللہ جلدی بات ختم کرتا ہوں، تھوڑا توجہ فرمائیں، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ عرش سے تا فرش ہیں یہ، عرش سے تا فرش ہیں یہ، سب زمانے آپ کے، سب زمانے آپ کے، میرے اللہ کے خزانے، میرے اللہ کے خزانے ہیں، خزانے آپ کے ہے، خزانے آپ کے۔ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجسمہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ملتان کے غیور ساتھیوں، میرے آقا کریم کا اٹھنا بھی رحمت ہے، میرے آقا کا بیٹھنا بھی رحمت ہے، میرے آقا کا کھانا بھی رحمت ہے، میرے آقا کا پینا بھی رحمت ہے، میرے آقا کی سنت بھی رحمت ہے، میرے آقا کا کردار بھی رحمت ہے، میرے آقا کی گفتار بھی رحمت ہے، میرے آقا کی نماز بھی رحمت ہے، میرے آقا کا معراج بھی رحمت ہے، میرے آقا کے معجزات بھی رحمت ہیں، میرے آقا کا مکہ بھی رحمت ہے، میرے آقا کا مدینہ بھی رحمت ہے، میرے آقا کا صدیق بھی رحمت ہے، میرے آقا کا فاروق بھی رحمت ہے، میرے آقا کا عثمان و علی بھی رحمت ہے، 1,44,000 صحابہ کم و پیش سارے رحمت ہیں، میرے آقا کی خدیجہ رحمت ہے، میرے آقا کی عائشہ رحمت ہے، میرے آقا کی حفصہ رحمت ہے، میرے آقا کی اماں صفیہ رحمت ہے، اماں زینب رحمت ہے، تمام ازواج رحمت ہیں، میرے آقا کا سینہ رحمت ہے، میرے آقا کا پسینہ بھی رحمت ہے، حضور کا مکہ مدینہ بھی رحمت ہے، میرے آقا کا روزہ بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، وہاں جا کر دیکھو رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ جو صدیق کی لختے جگر نور نظر اما عائشہ تو صدیقہ کا گھر بن گیا، اما عائشہ کا حجرہ بن گیا، اللہ نے قیامت کی صبح تک اپنے محبوب کو وہاں سلا دیا۔ سبحان اللہ، شاعر نے قلم اٹھایا، اما صدیقہ کو خراج تحسین پیش کرتا کہتا ہے جس مقام میں
سارے کہہ دے سبحان اللہ۔ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے، خدا نے جنت بنا دیا ہے۔ ارے بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے، حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ یہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ابو بکر آیا قدموں میں اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا، عمر آیا اللہ نے فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان اللہ نے سخاوت کا بادشاہ بنا دیا، ذوالنورین بنا دیا، علی آیا اللہ نے حیدر قرار بنا دیا ہے، امیر معاویہ اللہ نے تدبر سیاست اللہ کریم نے یہ لقب عطا کر دیا، بلال آیا اللہ نے عظمت دے دی ہے، اللہ نے شان دے دی ہے، اللہ نے مقام دے دیا ہے۔ کون محمد کے صحابہ جو دن کے اجالے میں حضور کا وضحا والا چہرہ دیکھتے ہیں اور رات کی تاریکی میں میرے آقا کا وضحا والا چہرہ دیکھتے ہیں، اور محمد کے یار، محمد کے صحابہ جو محمد کے ساتھی بن گئے، محمد کے یار بن گئے، اللہ نے دنیا کے اندر جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے، جو حضور کی صبح شام شب روز زیارت کرتے ہیں، کہتے ہیں نظر میں۔ بس بات ختم ہونے والی ہے، توجہ فرمائیں، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے ہم کو لا کے کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد موجود مدینے میں موجود ہے۔ باپ کو شان ملا، حضور کی برکت ہے، ماں کو مقام ملا، حضور کی برکت ہے، بیٹی کو عزت ملی، حضور کی برکت ہے۔ آمنہ کے در یتیم نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جس نے دنیا کے اندر اپنے والدین کو خوش کیا، راضی کیا، اس پر اللہ بھی خوش ہے، اس کا حبیب بھی خوش ہے، اس کا حبیب بھی خوش ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ پنجابی کے اشعار وہ دو سناتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں کہ باپ مرے، میرے خیال ہے پنجابی گھٹ سمجھ آندی ہے تھوڑی جی، روچی کہہ دو پھر سبحان اللہ۔ باپ مرے تے سر ننگا ہووے، باپ مرے تے سر ننگا ہووے، اتے ویر مرن تے کنڈ خالی، اتے ویر مرن کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا، اتے کون کرے رکھوالی۔ اللہ کریم ماں باپ کا احترام نصیب فرمائے، ماں باپ کا اکرام نصیب فرمائے۔ آپ راضی بیٹھے ہیں یا ناراض بیٹھے ہیں؟ قاری صاحب نے تھوڑا سا مجھے اشارہ کیا ہے، قاری سعید اللہ صاحب نے، ان کے بھائی ہیں قاری عبید اللہ صاحب جانتے ہیں، ایک بھائی نے اللہ نے اس سے توفیق دیا ہے، اللہ ہی توفیق دیتا ہے نیکی کی، اس نے 8 مرلے اسی خانے وار روڈ پر 8 مرلے مسجد کے لیے جگہ دی ہے، وقف کر دی ہے قیامت تک، اور ماشاءاللہ ایرا بھی بن گیا، بھرتی بھی پوری ہو گئی، اب تعمیر شروع ہے، مسجد کی تعمیر شروع ہے۔ میری یہ عادت نہیں ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے گھر کا کام ہے، مسجد کا کام ہے، آپ جتنا توفیق اللہ نے دی ہے، تھوڑی تھوڑی 100 روپیہ ہے، 500 ہے، 1000 ہے، 5000، جتنا اللہ نے توفیق دی، کام شروع ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا تعاون کر دیں گے انشاءاللہ۔ ویسے جمعہ کا دن ہے، یوم الجمعہ، ایام الجمعہ، سردار دن ہے، عبادت کے دن ہے، یہ بھی ایصال ثواب کی محفل ہے، اپنے والدین کے لیے ثواب کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے تھوڑا تھوڑا حضرت قاری صاحب کے پاس حصہ ملا دیں۔ پھر انشاءاللہ چھوٹی سی ایک نظم، محمد ریاض، حافظ ریاض صاحب میرا ساتھی ہے، رفیق سفر ہے، دن رات میرے ساتھ سفر کرتا ہے، وہ آپ کو چھوٹی سی نظم سنیں گے۔ ہمارے بزرگ جو قرآن کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے فرما رہے تھے، ایمان یقیناً تازہ ہو رہا تھا۔
ایمان تازہ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے لہجے میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یہ انشاءاللہ پھر قرآن سنائیں گے۔